يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين نہایتی واجب الاحترام بزرگ دوستو، اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی حمد و ثنا تو بعد نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ ہدیہ درود و پیش کرن تو بعد دعائے خالق کائنات جل جلالہ کما حقہ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے، سن سارے نو سن سنا کے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ اپنی بے مثل کتاب دے وچ ارشاد فرماندا یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم الصیام، تواڈے اتے روزے فرض کیتے گئے جس طرح کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جس طرح تہاڈے تو پہلے لوگاں تے فرض کیتے گئے تاکہ تسی پرہیزگاری اختیار کرو۔ صحیح ابن خزیمہ دے وچ حدیث موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اظلکم شہرکم بمہذا بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما مر بالمسلمین شہر خیر لہم منہ ولا مر بالمنافقین شہر شر لہم منہ بمخلوف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حلفاً یہ بات ارشاد فرمائی، یعنی قسم اٹھا کر غریبوں کے غم گسار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس سے بڑھ کر مسلمانوں کے لیے کوئی بہتر مہینہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے حلفاً یہ ارشاد فرمایا ایسا یہ عظمت والا مہینہ ہے کہ اس مہینے سے اچھا مہینہ مسلمانوں کے لیے کوئی نہیں۔ اور پھر ساتھ یہ بات بھی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی کہ اس مہینے سے برا مہینہ منافقوں کے لیے کوئی نہیں، یعنی ایک ہی مہینہ ہے یہ مقدس رمضان شریف کا مہینہ۔ حضور علیہ السلام نے اس مہینے کو مومنوں کے لیے سب سے اچھا مہینہ قرار دیا، اور منافقوں کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ مہینہ سب سے برا مہینہ ہے۔ اور ساتھ اس بات کے ساتھ بھی حضور علیہ السلام نے باقاعدہ قسم اٹھائی، حضور علیہ السلام نے فرمایا منافقوں کے لیے برا مہینہ ہے۔ آگے ارشاد فرمایا مومن اس مہینے کے آنے سے پہلے مومن کے لیے بھلائیاں لکھ دی جاتی ہیں اور منافق کے لیے بدبختیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کی شقاوت قلبی اور بدبختی لکھ دی جاتی ہے۔
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مومن اس مہینے میں عبادت گزاری اور اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اپنی مکمل کوشش کرتا ہے، اور منافق جو ہے وہ اس مہینے میں مسلمانوں کو راہ راست سے بھٹکانے کی اور برے خیالات لانے کی کوشش کرتا ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ بلا شبہ یہ مہینہ مومنوں کے لیے غنیمت ہے۔ حضرات محترم، ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کا حلف اٹھایا کہ یہ ہمارے لیے سب سے بہتر ہے، تو اس میں مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ اس مہینے سے بڑھ کر کوئی اور مہینہ مسلمان کے لیے بہتر ہو۔ اور پھر یہ بھی خیال کرنا چاہیے کہ مومن اس کے آنے سے پہلے بھی نیکیوں کی تیاریوں میں شروع ہو جاتا ہے، اور مومن کی قسمت میں یہ چیزیں لکھ دی جاتی ہیں، اور وہ اپنی محنت اور کوشش کر کے اپنے رب کو منانے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ منافق جو ہے اس کے لیے پہلے سے بدبختیاں لکھ دی جاتی ہیں، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ مسلمانوں کو خراب کرنا، ان کے اعمال کو برباد کرنا۔ اب ہم نے غور کرنا ہے عمل کے لحاظ سے ہم کن لوگوں کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر ہمیں نیکیوں کا شوق ہوتا ہے اور اپنی آخرت سنوارنے کی کوشش کرتے ہیں تو بلا شبہ حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہمارے لیے یہ سب سے بہتر مہینہ ہے۔ اور اگر ہم اس مہینے میں بھی گناہوں سے باز نہیں آتے اور لوگوں کے گناہ کرنے کے راستے ہموار کیے جاتے ہیں تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ یہ مہینہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے، اس کا راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یستقبلکم وتستقبلون ثلاث مرات۔ حضور علیہ السلام نے 3 مرتبہ فرمایا وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تم اس کا استقبال کرو، تم ان کا استقبال کرو۔ وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، تم ان کا استقبال کرو۔ یہ بھی صحیح خزیمہ میں حدیث موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب 3 مرتبہ یہ بات ارشاد فرمائی تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادو حاضرہ قال لا۔ حضور نے فرمایا، حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی یا رسول اللہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تمہارے مقابلے میں آ رہے ہیں اور تم ان کا مقابلہ کرو، تم ان کا استقبال کرو، وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہے ہیں، کہیں دشمن تو نہیں آ رہا اور اس کے ساتھ کوئی مقابلہ کرنے کے لیے تو آپ نہیں ابھار رہے؟ کہیں ایسا معاملہ تو نہیں کہ کوئی عداوت کا دشمن ہمارے سامنے کوئی لڑنے والا آ رہا ہے؟ عرض کی نہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا نہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ تو پھر کون آ رہا ہے؟ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایک ایسا عظمت والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات کو بھی اللہ تعالیٰ جل جلالہ اہل قبلہ کی بات کر کے حضور علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی طرف اشارہ کیا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ ایسا برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے کہ اس مہینے کی پہلی رات کو بھی اللہ تعالیٰ اہل قبلہ کی تمام اہل قبلہ کی مغفرت فرما دے گا۔ میں اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہارے استقبال کے لیے آ رہا ہے، تم اس کا استقبال کرو۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس کی شانیں بیان کی نا تو ایک آدمی بیٹھا تھا جعل رجل یہز برأسہ بخن بخن او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حدیث میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس مہینے کی شانیں بیان کی تو ایک شخص بیٹھا تھا، اس نے اپنا سر جھکایا اور سر جھکانے کے بعد اس نے واہ واہ کے الفاظ کہے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا فلان، اے فلاں، کیا تیرا سینہ تنگ تو نہیں ہو گیا یہ اللہ کی رحمتیں سن کر؟ میں نے جب اللہ کی رحمتیں بیان کی ہیں تو تو نے عجیب و غریب کلمات کہنے شروع کر دیے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس غلام نے عرض کی یا رسول اللہ نہیں، میرا سینہ نہیں تنگ ہوا، بلکہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ آپ فرما رہے ہیں جو قبلہ کی طرف یعنی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں ان سب کی بخشش ہو جائے گی،
یا رسول اللہ مجھے خیال آ رہا تھا کہ منافق بھی تو ہمارے ساتھ مل کر اسی کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، کیا ان کی بھی مغفرت ہو جائے گی؟ میں اس خیال کی وجہ سے یہ لفظ اپنی زبان سے نکال رہا تھا۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا نہیں، منافق تو کافروں کی قسم میں سے ہیں، ان کے لیے یہ انعام نہیں ہوگا۔ حضرات محترم، مخصوص یعنی کہ حضور علیہ السلام نے اہل قبلہ کی طرف اشارہ کر کے ساتھ یہ فرما دیا کہ جو قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں سب کے لیے نہیں، جو دل میں نفاق رکھتے ہیں، جو اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کی ساتھ بغض رکھتے ہیں اور عداوتیں رکھتے ہیں، وہ بھلے کعبۃ اللہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھیں، لیکن اگر ان کے دل میں اسلام کے خلاف بغاوتیں ہوں گی اور غیروں کی طرف، غیروں کے حوالے سے ان کے دل نرم گوشہ ہوں گے، تو وہ نماز تو اسی طرف منہ کر کے پڑھتے ہوں گے، لیکن ان کے لیے یہ نوید نہیں ہوگی، ان کے لیے یہ خوشخبری نہیں ہوگی۔ یہ خوشخبری اسی مومن کے لیے ہوگی جو اسلام کے ساتھ مخلص ہوگا۔ بس دعا کیا کریں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے دین کے ساتھ مخلص ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج بندہ جس پارٹی کا ہو جاتا ہے نا، اسی کا مخلص ہوتا ہے، وہ الٹ کرے تب بھی ٹھیک، وہ سیدھا کرے تب بھی ٹھیک۔ نہیں محترم، شخصیت پرستی اتنی نہیں ہونی چاہیے کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رستوں میں بھی شخصیت پرستی آڑے آ جائے اور انسان ایک آدمی کے پیچھے اتنی آنکھیں بند کر دے کہ وہ الٹا کرے سیدھا کرے، انسان کرے ٹھیک ہے۔ نہیں، ہر بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ ہر چیز سے مقدم اللہ اور اللہ کے رسول کی ذات کو رکھے اور اللہ اور اللہ کے رسول کی دین کو، جو پاک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں شریعت دی، اس کو سب سے مقدم رکھے۔ ایک طرف کوئی انسان آ جائے، ایک طرف دین آ جائے، تو پھر عام انسان کو چھوڑ کر، بھلے وہ کتنا ہی ہمارا خیر خواہ ہو، اس کو چھوڑ کر ہمیں اللہ اور اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی عطا کردہ دین کی طرف جانا ہوگا۔ موسیٰ علیہ السلام کی طرف آپ نہیں دیکھتے کہ ان کو بھی تو فرعون نے طعنہ دیا تھا کہ تو ہمارے گھر میں پلا ہے اور آج تو ہمارے خلاف ہے۔ فرعون کے گھر میں پلے اللہ کے نبی، لیکن فرعون نے دین کا باغی تھا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلیٰ اعلان اس کی مخالفت کی اور اس کو جواب دیا کہ یہ تیرا کمال نہیں کہ میں تیرے گھر میں پلا ہوں، یہ تو میرے رب کی قدرتیں ہیں، تو میری تلاش میں پتہ نہیں کتنے بچوں کو قتل کرا چکا تھا۔ یہ تیرا کمال نہیں کہ اگر میں تیرے گھر میں پلا ہوں، یہ میرے رب تعالیٰ جل جلالہ کی قدرتیں ہیں کہ وہ چاہے تو جس کی تلاش میں تو نے اتنے بچے قتل کرائے تھے، اس بچے کو تیرے گھر میں اس نے پرورش دے دی۔ یہ اس میرے رب تعالیٰ جل جلالہ کی ذات کے انعام ہیں، اور وہ لوگوں کو دکھانا چاہتا ہے کہ جو نجومی میرے آنے سے پہلے تجھے بڑی بڑی باتیں بتا رہے تھے، ان کا علم یہاں آ کر ختم ہو گیا تھا، وہ یہ تو نہ بتا سکے کہ فرعون جس کی ہم خبریں دیتے تھے وہ تو اپنے گھر میں پال رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے دین کے آگے جو بھی آئے، وہ جتنا بھی معظم ہو، اس کو چھوڑ کر بندہ مومن کے ذمہ لازم ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کی شریعت کے ساتھ کھڑا ہو جائے۔ ایک وقت تھا کہ غالباً 1974 کی بات تھی یا کچھ پہلے پیچھے کی، کہ مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے جانوں کے نذرانے پیش کیے تھے، اور تاریخ پڑھ کے دیکھی جائے تو لوگ تو آج کہتے ہیں کہ بھٹو کے بڑے انعام ہیں اور بھٹو نے یہ سارے کام کیے تھے، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں نے حضور علیہ السلام کی نموز کے لیے باہر نکل کر جانیں پیش کی تھیں، اور جب اس وقت کے حکمران کو کچھ بات نہ سوجھی، اس کے پتہ چل گیا کہ اب تو یہ مسلمان کسی صورت میں پیچھے نہیں ہٹنے والے اپنے موقف سے، تو پھر اس نے مجبوراً گھٹنے ٹیکے تھے۔ اگر وہ بھی اسلام کے ساتھ مخلص ہوتا تو اس کو مسلمانوں کو اتنا قتل و غارت کے بعد یہ ثمر نہ ملتا، یہ پھل نہ ملتا، لیکن مسلمانوں نے پتہ نہیں کتنی جانیں حضور علیہ السلام کی نموز کے لیے دیں۔ پھر جا کے ختم نبوت والا قانون بنایا ان لوگوں نے جو صاحب اقتدار تھے، اور آج بھی صاحب اقتدار اس آئین میں چھاڑ چھوڑ کی کوششیں کر رہے ہیں، اور جو لوگ ان کو ماننے والے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ بہتر کام کر رہے ہیں، یہ تو ان کی کفر پر ٹھپا لگا رہا ہے۔ واہ بھائی واہ، عجیب بات ہے، دفاع کے بھی عجیب انداز ہیں۔ خدارا قادیانی مسلمانوں کے لیے قاتل زہر ہیں، مسلمان کے لیے اتنا نقصان دہ عیسائی نہیں، اتنا نقصان دہ یہودی نہیں، جتنا یہودی اور عیسائی کا ایجنٹ قادیانی ہے، اتنا نقصان دہ ہندو نہیں، اتنا نقصان دہ سکھ نہیں،
जितना यहूद और नसारा का एजेंट कादियानी मुसलमानों के लिए नुकसान दह है। ये मुसलमानों के सामने कहता है मैं भी मुसलमान हूँ, कलमा पढ़ लेता है, और मुसलमानों के शहरों में कई मुसलमानों के इनके साथ रिश्ते भी हो चुके हैं, और आज मुसलमानों के हुक्मरान इन्हें वजारतें देने के लिए तुले हुए हैं। जब ये किसी इलाके का वज़ीर बन जाएगा फिर उसका कितना असर रसूख होगा, और कितने लोग इनके असर में आकर, इनके असर में, इनके दबाव में दब कर अपने अकीदे छोड़ बैठेंगे। लिहाजा ये हुक्मरानों की बहुत बड़ी गलती है। अगर वो इसी गलती पे डटे रहे तो कल क़यामत वाले दिन अपने नबी अलैहिस्सलाम को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। हज़रात मोहतरम, दूसरे काफिरों के लिए भी इतनी आज़ादियाँ इस्लाम में नहीं थी जितनी इन लोगों ने दे रखी हैं। आज इनको भी अक़लियत में शामिल करके इनको कल ये बड़े दावे से कहेंगे कि हम बड़े इंसाफ वाले हैं, हम अक़लियत को हक़ देते हैं। जो लोग आज भी चैनलों पे हुज़ूर अलैहिस्सलाम के ख़िलाफ़ ज़बान दराज़ी करते हैं, कल झूठे नबी का अगर पाकिस्तान में दिन मनाया जाएगा तो यही हुकूमत हमारे सामने आके खड़ी हो जाएगी कि वो भी जनाब अक़लियत हैं, उनको भी अपना दिन मनाने का हक़ है। आज उन्हें बाकायदा वजारतें दे रहे हैं। हज़रात मोहतरम, ये मुसलमानों के लिए कोई अच्छी खबर नहीं, बहुत बुरी बात है। उम्मत मुसलमा पर लाजिम है हुज़ूर अलैहिस्सलाम की शरीयत के साथ वफ़ादारी करे। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस महीने की आमद पर अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु आसमान के दरवाज़े खोल देता है और जन्नत के भी सारे दरवाज़े खोल देता है, और शयातीनों को जकड़ दिया जाता है। जहन्नम के सारे दरवाज़े बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन जकड़ दिए जाते हैं। और फिर नादा मुनादी या बाग़ियल खैर अक़बिल, आवाज़ देने वाला आवाज़ देता है इस महीने में, ऐ भलाइयों के चाहने वाले आगे बढ़, भलाइयों के चाहने वाले आगे बढ़, नेकियों में हिस्सा डाल। व या बाग़िय शर अक़सिर, ऐ बुराइयों को चाहने वाले रुक जा। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इस मुक़द्दस महीने में एक तो शैतान जकड़ दिए जाते हैं, दूसरा जन्नत के दरवाज़े खोल दिए जाते हैं, रब के आसमान के, रब के फ़ज़ल के दरवाज़े खुल जाते हैं, और शैतानों को जकड़ दिया जाता है। फिर आवाज़ देने वाला आवाज़ देता रहता है, भलाइयों करने वालों आगे बढ़ो, बुराइयां करने वालों रुक जाओ। वलिल्लाहि उतक़ाउ मिनन नार, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु इस महीने में बड़े लोगों को, बड़े जहन्नमियों की गर्दों को जहन्नम से आज़ाद फरमाता है। हज़रात मोहतरम, जो लोग इस महीने से पहले नमाज़ें नहीं पढ़ते थे, जो लोग इस महीने से पहले बुराइयां करते थे, जो लोग इस महीने से पहले सूद की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस महीने की आमद से पहले रिश्वतखोरी की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस महीने की आमद से पहले भत्ताखोरी की लानत में मुलव्वस थे, जो लोग इस मुक़द्दस महीने की आमद से पहले लोगों पर जुल्म व सितम करने में मुलव्वस थे, जो लोग जो भी जुर्म करते थे, ये वैसा मुक़द्दस महीना आ गया है। इस महीने में सच्चे दिल से तौबा करें। अल्लाह के फरिश्ते पुकार पुकार कर कह रहे हैं, पुकार पुकार कर कह रहे हैं, भलाइयों के चाहने वालों आगे बढ़ो, बुराइयों के करने वालों रुक जाओ। अगर हम भलाइयों के चाहने वाले हैं तो हमारे ज़िम्मे लाजिम है हम आगे बढ़ें, और अगर हम बुराइयों से बचने वाले हैं तो हमारे ज़िम्मे है हम बुराइयों से रुकें। रब की रहमत हमारी मदद, रब की रहमत हमारी मदद को शामिल हाल हो जाएगी, और अल्लाह ताला जल्ल जलालुहु की रहमतें ख़ुसूसन हम पर बरसेंगी। लिहाजा इस महीने से फ़ायदा उठाते हुए ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां करने की कोशिश करो। हदीस पाक का मफ़हूम है, मेरे नबी अलैहिस्सलाम इस मुक़द्दस महीने में, वैसे तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम हर महीने में सखावत करते थे, लेकिन इस महीने में हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सखावत का दरिया खूब जोश में होता। और मेरे नबी अलैहिस्सलाम जब जिब्राईल अलैहिस्सलाम के साथ दौर करते थे तो सहाबा किराम फरमाते हैं, हुज़ूर अलैहिस्सलाम की सखावत तेज़ हवा से भी तेज़ हो जाती थी। लिहाजा हम भी इस मुक़द्दस महीने को पा रहे हैं। इस मुक़द्दस महीने में हर किस्म की सखावत की जाए, नेकियां की जाएं, नेकियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया जाए, और कोई बुरी बात और कोई प्रापुगंडे न किए जाएं, प्रापुगंडे के किसी प्रापुगंडे का हिस्सा न बना जाए। खुदारा एक दूसरे के लिए मुखलिस होना हम सब के ज़िम्मे लाजिम है, हम सब पर ज़रूरी है।
ہم ایک دوسرے کے ساتھ مخلص ہوں۔ ہم وہ قوم ہیں کہ ہمارا آخرت پہ عقیدہ ہے، ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے، ہمارا یہ یقین ہے کہ ہمارے دل میں جو بھی نظریات ہیں ہمارا رب جانتا ہے۔ اگر منہ سے ہم جتنے بھی میاں مٹھو بن لیں، لیکن دل میں اگر ہمارے دل میں کسی کے بارے میں خیر خواہی کے جذبے نہیں ہوں گے تو کل قیامت والے دن جس رب کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، لوگوں کو پتہ چلے نہ چلے، کل قیامت والے دن اس رب کو تو پتہ ہوگا کہ یہ اندر سے زہریلے سانپ کی طرح مخلوق کے حوالے سے زہر رکھتا تھا۔ لہٰذا اگر ہمارا من پاک نہ ہوا، ہمارا من صاف نہ ہوا تو پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ مدینہ کے تاجدار نے فرمایا، لوگو، آقا علیہ السلام نے فرمایا اغدو تغنمو، فرمایا جہاد کرو غنیمتیں پاؤ گے، تصومو تصخو، حضور نے فرمایا روزے رکھو صحت پاؤ گے، اور سافرو تغ تانمو، حضور علیہ السلام نے فرمایا سفر کرو مال و دولت کو پاؤ گے۔ حضرات محترم، کوشش یہ کرو رمضان شریف کو تھوڑی تھوڑی بات پہ آڑ بنا کے رمضان شریف کے روزوں کو ضائع نہ کرنا، اس مقدس مہینے کے روزے رکھنے کی کوشش کرنا۔ ایک مسئلہ سماعت فرما دیں، ایک اور بھی مسئلہ آپ کے سامنے گوش گزار کرنا ہے۔ رمضان شریف کے حوالے سے شریعت مطہرہ میں کسی مسئلے میں شرم اسلام اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں واضح طور پہ عورتیں آ کر مسئلہ پوچھتی تھیں کہ یا رسول اللہ ایسا مسئلہ ہو گیا، ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام واضح طور پہ عورتوں کو مسئلے بتاتے تھے، اور حضور علیہ السلام کے مقدس زمانے میں ان عورتوں کا یہ کردار ہے کہ آج عورتوں کے مسائل شریعت کی روح سے ہمیں بالکل واضح نظر آتے ہیں۔ حضرات محترم، اس مقدس مہینے میں اگر کسی بہن نے روزہ رکھا ہے اور روزے کی حالت میں اسے وہ ایام مخصوصہ آ گئے، جو خاص دن ہوتے ہیں عورت کے ماہواری کے، اگر وہ دن آ گئے تو وہ عورت کا روزہ مکمل نہیں ہوگا۔ شریعت کا حکم یہ ہے کہ وہ اپنا روزہ ختم سمجھے، بھلے وہ مخصوص ایام مخصوصہ دن کی ابتدا میں آئے یا عصر ٹائم آ گئے، لیکن اس کا وہ روزہ مکمل نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس روزے کی قضا کرنی پڑے گی۔ ہاں، روزے کے احترام میں اگر وہ کھانا پینا بند کر دیتی ہے تو اللہ تعالیٰ روزے کے احترام کا ثواب اسے عطا فرمائے گا، لیکن روزہ دوبارہ اسے رکھنا پڑے گا۔ اسی طرح کئی بچیاں ایسی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے امیدوار رکھا ہوتا ہے، ان کے وہ دن ہوتے ہیں کہ وہ حاملہ ہوتی ہیں اور حمل کے دوران اچانک ان کا حمل ضائع ہو جاتا ہے۔ تو اس کے حوالے سے شریعت کا مسئلہ کیا ہے؟ اگر کسی عورت کا بچہ ضائع ہو جائے، حاملہ عورت، پیٹ میں بچہ ہے، امید لگی لیکن وہ امید مکمل نہ ہو سکی، وہ بچہ ضائع ہو گیا، تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت مطہرہ میں؟ اگر ایک عورت نے روزہ رکھا ہوا ہے اور اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو اس کا روزہ مکمل ہوگا یا نہیں ہوگا؟ محترم، اگر اس عورت کا بچہ 120 دن کا تھا تو 120 دن کا ہمیں کیا پتہ لگے گا کہ کیسے تھا؟ اگر اس بچے کے اعضاء بن چکے تھے، جو بچہ ضائع ہوا، تو پھر اس عورت کا روزہ مکمل نہیں ہوگا، اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور روزے کے بعد اور حمل کے بعد، بچے کے گرنے کے بعد جو خون جاری ہوگا، اس خون کو ہم نفاس کا خون کہیں گے۔ جتنے دن وہ خون رہے گا اتنے دن وہ عورت نہ روزہ رکھ سکے گی اور نہ نماز پڑھ سکے گی، بعد میں روزوں کی قضا کرے گی اور نماز کی اللہ تعالیٰ اسے رخصت عطا فرماتا ہے۔ اسی طرح اگر بچہ ابھی اس کے اعضاء نہیں بنے تھے تو اس کا کیا حکم ہوگا؟ اس کا یہ حکم ہوگا کہ اگر 1 مہینے کی حاملہ عورت تھی اور وہ حمل ضائع ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کو جو خون آئے گا اس خون کے بارے میں دیکھا جائے گا، ماہواری کے دنوں میں وہ خون آیا یا نہ آیا۔ اگر ماہواری کے دنوں میں وہ خون آئے گا تو پھر وہ حمل کی وجہ سے بچے کے گرنے کی وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن ماہواری کے خون کی وجہ سے روزہ اس کا ٹوٹ جائے گا۔
اور جب ماہواری کے دن ختم ہو جائیں گے تو پھر وہ عورت روزہ رکھے گی۔ اور اگر اس کی ماہواری کے وہ دن نہ تھے اور بچہ ضائع ہوا 120 دن سے پہلے کا، یعنی 3 مہینے سے پہلے کا تھا اور وہ ضائع ہو گیا، 4 مہینے سے پہلے کا تھا اور وہ ضائع ہو گیا، تو اس صورت میں اگر وہ خون اس کی تاریخوں سے پہلے آتا ہے تو وہ خون استحاضہ کا خون ہوگا، یہ بیماری کا خون ہے۔ اس خون میں عورت کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا اور وہ نمازیں بھی اپنی پوری پڑھے گی، اپنا روزہ بھی مکمل کرے گی۔ بیماری کا جو خون ہوتا ہے ان خونوں میں روزہ نہیں ٹوٹتا، اس خون میں عورت نماز بھی پڑھ سکتی ہے، اس خون میں عورت قرآن حکیم کی تلاوت بھی کر سکتی ہے، اس خون میں عورت روزے کو بھی مکمل کرے۔ ایک تھا یہ مسئلہ روزوں کے حوالے سے، دوسرا ایک اور گزارش آپ حضرات کے سامنے تھی، وہ یہ کہ محترم اسلام الدین و نصیحہ، اسلام خیر خواہی کا مذہب ہے۔ کافی دنوں سے ہمارا کچھ ساتھی مشورہ کر رہے تھے جن میں میں بھی شامل تھا، وہ یہ ساتھی فرماتے تھے کہ کوئی ایسی شہر میں بزرگ لوگوں کو اکٹھا کر کے ایسی کوئی کمیٹی تشکیل دی جائے جس میں ہمارے شہر کے جو بہت سے معاملات ہیں ان کے حوالے سے بات چیت کی جائے۔ مثال کے طور پر کوئی ناراض نہ ہو، بات یہ ہے کہ ایک دوسرے کے حقوق کے تحفظ کی۔ لازمی بات ہے، ایک قوم کا فائدہ، ایک آدمی کا فائدہ ہو رہا ہے، جب اس کے فائدے پہ بات کی جاتی ہے تو وہ ایک طرف دیکھتا ہے کہ یہ مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، دوسری طرف نہیں دیکھتا کہ یار یہ ساری قوم کے بھلائی کی بات ہو رہی ہے۔ اب اگر ٹرالی ٹریکٹر والے بیٹھے ہیں تو میں معذرت کے ساتھ بات کر رہا ہوں، میرا بات کرنے کا یہ مطلب نہیں کہ تم واقعی ایسے ہو، مثال کے طور پہ میں یہ باتیں عرض کر رہا ہوں۔ جس شہر میں کوئی کسی کو پوچھنے والا نہ ہو، اس شہر میں جب بھوؤں کا موسم آتا ہے تو ریٹ اپنی مرضی کے ہوتے ہیں ٹرالی والوں کے۔ جس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس شہر میں جب ہلوں کا موسم آتا ہے تو ٹرالی ٹریکٹر والوں کے اپنے ریٹ ہوتے ہیں۔ جس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، جب تھریشر کا موسم آتا ہے تو تھریشر والوں کے اپنا انداز ہوتا ہے۔ جس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو، اس شہر میں جب مزدوروں کی بات ہوتی ہے یا مستریوں کی بات ہوتی ہے تو وہ اپنے انداز سے کام کرتے ہیں۔ جس شہر میں کوئی پوچھنے والا نہ ہو تو اس میں دکانداروں کی بات ہو تو وہ اپنا انداز کرتے ہیں، اور گاڑی والوں کی بات ہو تو وہ کرائے میں اپنی بات کرتے ہیں، قبر والوں کی بات ہو تو وہ اپنی بات کرتے ہیں۔ الغرض ہر کام میں مولویوں کا کھاتا لے لو، جو کھاتا لے لو، ہر کھاتے میں اپنی شاہی چلتی ہے۔ اب دو طریقے ہیں، یا تو ہر ایک کو اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے دیا جائے اور یا پھر اس کا کوئی لاہ عمل طے کیا جائے۔ دو ہی گل ہے نا بھائی، کوئی تری گل تو کوئی نہیں۔ اگر کوئی تری گل بھی ہوئے تو الحمدللہ اساں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مزاج ہم کوشش کرتے ہیں وہ رکھنے کا کہ آپ سرکار نے ایک دفعہ آدمیوں میں کھڑے ہو کر فرمایا تھا کہ لوگوں اگر میں غلطی کروں تو کیا کرو گے؟ ایک ساتھی نے تلوار اٹھا کر کہا تھا فاروق اعظم اگر تو غلطی کرے گا تو اس تلوار سے تجھے سیدھا کریں گے۔ کتابوں میں ملتا ہے ففارحہ عمر اس بات سے خوش ہو گئے تھے، عمر اس گل تے خوش تھی سن، ناراض نہیں ہوئے سن، ہے سن بادشاہ، اور فرمایا لوگوں میں اگر غلطی کر باما تو کیا کرے سو؟ ساتھی تلو اٹھے ہو سکے تلوار نہ سدھا کر ساں، آپ نے فرمایا بہ جا، تیرے جدوں تائیں غیرت مند موجود ہیں، عمر غلطی بھی نہیں کرنی۔ خوش ہوئے، ناراض نہ ہوئے کہ میں وقت دا حاکم ہاں، میرے کول تے ہر شے ڈردی ہے، لیکن یہ میری رعایت دا بندہ ہو کے، یہ میری رعایت دا بندہ ہو کے میرے تے تلوار اٹھائی کلا نہیں۔ آپ نے فرمایا میں خوشی دی گل ہے کہ عمر غلطی کرے تو کوئی روکن والے تو ودے ہی ہے نا۔ اگر ساڈے کول غلطی ہوئے تو تساں سان روکو تو سان کوئی ناراضگی نہیں، سان خوشی ہے۔ ساڈی ایک رائے تے اپنے اساں یہ سوچا کہ نہیں لازمی کچھ ہونا چاہیے، کوئی شہر دے معززین اکٹھے ہوئے، یہ ساڈی سوچ ہے۔ غلط ہے تو تسی اگر تساں دوے پاسے اکثریت ہوئے سی اور وہ آکھ نہیں بھائی تساں غلط ہو، جتھے کوئی لگا رہن دو تے ٹھیک ہے، وہ تہاڈی سوچ ہے۔ اساں تہاڈے نال اس دے بحث و مباحثہ ہوندا رہا سی، لیکن اساں کوئی اگلا قدم نہیں اٹھاواں گے اگر شہر دی اکثریت اسے گل تے راضی ہے کہ نہیں جناب جتھے کوئی لگا اتھے لگا رہے،
تو ٹھیک ہے فابیا میں تو اپنے ساتھیوں نے پھر یہی کہاں گا ٹھیک ہے اپنی تبلیغ جاری رکھو جدوں تہاڈے ممبر زیادہ ہو گئے جدوں تہاڈے والے پاسے نماز زیادہ ہو گئی تو اس دیڑے تہاڈی من لواں گے اور جتے تائیں دوے پاسے کھاتا زیادہ ہوتے تائیں انہاں دی من لواں گے تو حضرات محترم اساں ایک میں کوئی اکٹھ نہیں کیتے مدرسے دے وچ 2 اکٹھ ہوئے نے میرے اتنے اپنے ساتھیاں دا بھی کافی دباؤ کہ مدرسے آچے کام نہیں ہونے چاہیے فلان نہیں ہونا چاہیے تہاں اس کام دا وچ حصہ نہیں بننا چاہیے محترم میرے اپنے بہت کلوز ساتھی جنہوں میں شہر اپنے بہت کلوز ساتھی سمجھنا انہوں بھی میں نے گلاں تے آکھیا بھائی یار تساں انہاں تو سائڈ تے ہو ونجو لیکن گل ہے میری سمجھ دے مطابق بہتر ہے میری اپنی سمجھ غلط بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں ضرور یار ہونا چاہیے شہر دے کچھ معززین ہونے چاہیے جدوں ویگن والے کرایہ ودھائیں تو انہاں نال مشورہ کریں آپت جو معززین اور ویگن والے مشورہ کر کے کرایہ ودھائیں جدوں ٹرالی والے یہ میری سوچ ہے جدوں ٹرالی والے بوں دا کرایہ ودھاون لگن اس کمیٹی دے کول انہاں ساتھیاں دے کول ونجن کہ محترم ہن ساڈا اترے تے گزارا نہیں تھی نہ اترے کر لینے انج آپ دکانداراں دا مسئلہ قبر دا مسئلہ ہر شے دا مسئلہ مزدوری دا مسئلہ یہ سارے مسئلے قائم ہیں کاراں والے دا مسئلہ سارے مسئلے ہیں یہ میری رائے ہے اور میرے انہاں ساتھیاں دی رائے ہے جڑے ساڑھے اساں اکٹھے تھیاں جنہاں نے اعلان کرایا میں نہیں اعلان کرایا باقی رہا مدرسہ محترم کو میری ملکیت نہیں وہ تو آڈے پورے شہر دا پیسے دے نال بنے کھلا زمین قاضیاں تے احمد خیلاں دیتی تے باقی پیسے پورے شہر دے لگے میں صرف انتظامی امور سنبھالے ہوئے نے ٹھیک ہے باقی اتنے چوہے دا جیڑا فلائی کام کان کوئی اعلان کر دے میں تو اعلان کرنے لے دسیا صابر نے دوسرے اجلاس والے دہاڑے اور دوسرے پہلے اجلاس والے دہاڑے بھی ساتھیاں نے جدوں آندے پے تو انہوں نے فون کیتا ہے جناب اساں مدرسے جاندے پے اس کام کان ٹھیک ہے اس کام وچ میں اکٹھا ہویا فیس بک تے چڑھ گیا اے جناب خدمت خلق کمیٹی سودیاں دے خلاف نہیں کوئی قدم اٹھاندی فلانے دے خلاف نہیں کوئی قدم اٹھاندی اے انج کردے نے محترم ہم تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوتے ہیں دوست ایک بولن دا انداز سخت ہونا یا نرم ہونا ایک وکری گل ہے رب دی عطا ہے ٹھیک ہے اساں تو شاعر آکھدا ہم تو کانٹوں کو بھی نرمی سے چھوتے ہیں دوست لوگ کتنے سنگ دل ہیں پھولوں کو مسل دیتے ہیں اساں تو ایک کوشش کریں دے بھئی کنڈے نو ہاتھ لائیاں تے نرمی نال لائیاں حضرات محترم ساڈی کوشش اساں ذہن وچ یہ سمجھیا باقی رہا اگر اس کمیٹی دے وچ کوئی برے بندے اس اچھے کام کا شامل ہو گئے نے تو کیا اس اچھے کام نہیں راون دے بھی بھائی تھے 4 برے آ گئے نے تو جناب وہ انہیں برا نہیں وجہ تو کام ہی بنو بھائی میں آخر میں نماز نہ پڑھنا فلانا بندہ روزہ رکھ کے نہیں اٹھیو بھائی یا تساں اٹھیو تو یا میں نماز نہ پڑھنا یہ ٹھیک ہے یار کوئی گل کرنے والی یار اگر روزہ نہ اس رکھے تو مسیح نماز پڑھن تو آ گیا میں نماز تو پڑھن دوں میں آخا بھائی میں اس گل دے راضی کونا مار کا تساں روزہ نہیں رکھا یہ کام غلط کیتے نے یار ہکی کام میں کوئی نہیں دعویٰ کیتا کہ جڑے اس کمیٹی جائے بیٹھے سارے حاجی سلطی میرے سمیت کوئی بھی حاجی سلطی کو نہیں سارے غلطیاں دے پتلے ہیں حضرات محترم ساڑی تے اے رائے ہے کہ بہتر طریقہ ہے ہر معاملے دے وچ ہر بندہ اپنی مرضی کرن لگ گیا تے اس کھجل خوار تساں اور ہر معاملے دے وچ ہر بندہ ہکی دوے نال ضابطے دے مطابق چلن لگ گیا تو سارے کان سوکھ ہو سی باقی میں دو دفعہ ساتھی اکٹھے ہوئے نے مدرسے دے وچ میں نہیں اعلان کرایا ساتھیاں سارے شہر والے معززین نے اعلان کرائے نے اکٹھے میرے کو ضرور ہوئے نے میں 2 دفعہ یہی گزارش کی ہے کہ محترم ایک اساں رائے ویکھنی ہے کچھ ساتھیاں نے اتھائی فرمایا کہ ڈھوکڑی اور ورچے اتنا ریٹ چلتا پیا میں بات تو دوئی رائے دیتی میں کہ محترم اساں تو جھوٹا نہ سمجھ دے لیکن مت مزید تحقیق دے کان وقت کچھ ہور لوگوں کو پتہ کرو ہو سکتا جڑے تہاڈے لگدے ہوئے انہاں دے گھر مستری 1000 روپے تو کام کر رہے ہوئے اور کسی ہور دے گھر اتنے مستری 1200 تو کام کیتا ہوئے لیکن سارے ساتھیوں نے اپنی تحقیق تو بعد یہ اندازہ کیتا کہ جناب ڈھوکڑی تے ورچے 1000 روپے تو کام ہوندا پیا انہاں آکھیا بھائی چوہے بھی 1000 روپے تو کام کیتا ہوئے مستریاں اگر تحفظات ہیں تو مستریاں بات مدرسے چلان کران بھائی سان تحفظات چٹکا پڑھاون مدرسے مستریاں دی طرف کوئی بندہ انہاں نال گل کرے جیڑی انہاں دی جائز تحفظات ہون گی میں انہاں دے نال کھڑا ہواں گا دکانداراں دے نال کھڑا ہواں گا اگر دکان اساں میرا قطن نظریہ نہیں کہ دکاندار تو 60 روپے کلو لے کے آوے تے اتھے جناب اتھے 40 روپیاں دے وچ قطن نظریہ نہیں اسلام کسے نوں نقصان پہنچاونا پسند نہیں کردا اور نہ یہ کمیٹی دا نظریہ جیڑی وہ کمیٹی تشکیل دیتی گئی ہے ایک تو اس کمیٹی نو خدمت خلق کمیٹی دے بندے اس دے وچ ضرور شامل ہیں لیکن خدمت خلق کمیٹی دے وچ شامل کر کے تے خدمت خلق کمیٹی نو جڑے فیس بکی حضرات نے میں انہاں نوں گزارش کراں گا کہ اس خدمت خلق کمیٹی نو بدنام نہ کرو اس دا سیاست نال بھی کوئی تعلق نہیں اور محض ایک سارے شہر دے لوگ اکٹھے ہو کے فنڈ دیندے نے سارے شہر دے غریباں تک پیسہ پہنچدا
ایک تو فیس بک کے ذریعے یوٹیوب کے ذریعے اس کمیٹی نو بدنام نہ کرو، دوسرا ساڈے اتنے کیچڑ نہ اچھالو۔ محترم ساڈی نیت اگر تمہیں شک ہے کوئی ڈر نہیں، انسان 100 غلطیاں ہو سکتی ہیں، یا ساڈے اس اقتدام تے تمہیں شک ہے تساں دے پہ غلط قدم پہ اٹھینا، تساں سان بہتر رائے دو، اساں تہاڈی بہتر رائے والے پاسے آندے، یہ کوئی بہتر رائے ہے لے آؤ اساں تو اسی نو قبول کریں دیا، اور جڑا بزرگ نہ قبول کرے سی میں تہاڈی نال تھی کہ وہ منت کرے سا بھائی بابا جی من ونجو، اسی تے گزارش یہ کریں دیا اساں جڑے ساڈے شہر دے معاملات ہیں وہ معاملات اسی مل کے طے کریے، نہ کہ اساں ایک دوسرے عدالتاں وچ گھسیٹیے، عدالتاں وچ ایک دوسرے کول ونج کے ذلیل تھیویے، اے نظریہ نہیں، ساڈا نظریہ یہ ہے کہ اساں اپنے معاملات اکٹھے ہو کے بہ کے ہر شعبے زندگی دے نال تعلق رکھنے والا شخص وہ اپنے معاملات طے کرے، اور انہاں معاملات نو طے کر کے جڑے معاملات جڑا معاملہ بنتا اپنی گل دسنی نہیں بنتی، لیکن الحمدللہ میرا یہ طریقہ کار ہے، ساڈے شہر دا رواج ہے، ساڈے شہر جتھے کل پڑے وجے اس مسجد والے مولوی دی مدد کو نہیں کی ویندی، کوئی کریں ہو یا جڑا مولوی تقریر کر رہا اس دی مدد ہوندی ہے، یا بات مولانا اکرام صاحب دی لوگ مدد کر چھڑیں نے، جیڑا اس مسجد دا مولوی ہوندا اس دی مدد کو نہیں کریں دے، لیکن الحمدللہ میں جدوں جتھے تقریر کیتی چوہے تو ہٹ کے بھی تقریر کیتی، جیڑی میری خدمت ہوئی اس خدمت دے وچوں میں ایک مخصوص حصہ خدمت دا اس مسجد دے مولوی نو بھی پیش کیتا، اور کسی نے دسیا نہیں آج تھی، میں کہا کہ انہوں دا حق بنتا، انہوں دا حق اساں دینا چاہیے، اساں اپنے تے یہ چیزاں لاگو کیتی بیٹھے ہیں، شہر ہوئے یا شہر تو باہر علاقہ ہوئے، میں نے پتہ لگ وجہ میں کسی کول تے گیا بیٹھا ہوں کہ جناب یہ لوگ ماڑے نے، اور میں اتنے کول تو جتنے پیسے اکٹھے ہوندے میں سارے انہوں دے کے آندا، یہ اساں ایک خدمت خالق دے انداز ہیں ساڈے، یہ صرف اساں تہاں نہ پہ نقصان پہنچائیں دے، اساں اپنی ذات دے اوتے بھی یہ چیزاں محض پیسے اکٹھا کرنا دنیا دے اوتے ساڈا اساں اس کا نہ ہے، انسان دے نال بھلائیاں کرنا یہ سب تو وڈی عبادت ہے، اس عبادت نو اساں سمجھنا ہے، اور ایک دوسرے دی خیر خواہی کرنی ہے، بھاویں دکاندار ہوئے اس دی بھی خیر خواہی کرو، بھاویں ٹرالی ٹریکٹر والا ہوئے اس دی بھی خیر خواہی کرو، بھاویں تھریشر والا ہوئے اس دی بھی خیر خواہی کرو، بھاویں حل وامن والا ہوئے اس نو بھی نقصان نہ پہنچے، ویگن چلاون والا ہوئے بس چلاون والا ہوئے اس نو بھی نقصان نہ پہنچے، جڑا عوام چڑی ودی ہوئے اس نو بھی نقصان نہ پہنچے، یہ ساڈا نظریہ، اور اس نظریے تو اگر جڑا اساں انداز بنائی ویندے اگر اس تو علاوہ کوئی تمہیں ہور سوچ نظر آندی ہے تساں پیش کرو، میں تو دو کمیٹیاں دے دو اجلاساں دے وچ گزارش کیتی کہ یہ اجلاس آخری نہیں، اس اجلاس تو بعد اگر اساں کسی گل تے نہ پہنچ دے وات جا کرساں یار کدے تک کسی گل تے پہنچ وساں، کسی فیصلے تے پہنچ وساں، ہر کام دے وچ اپنی من مانی نہ کرو، باقی رہا کہ سود خوراں دے خلاف کو نہیں بولا جاندا، حضرات محترم الحمدللہ فقیر نے تے اے جڑا شادیاں دے اوتے میں جڑی تنقید کریندا ہاں، اس شادیاں دے اوتے تنقید میرے شہر دے دو معزز خواتین ایک دڑے گلی تے میں آندا پہ ہاں میرے اگوں تھی گئیاں، اور انہاں فرمایا پتر سن تیرے تے کاوڑ ہے، تو سود دے خلاف گھٹ بولدا، شادیاں دی رسوماتاں دے خلاف زیادہ بولدا، میں گل کیتی سی کہ میں ایک بہت ساری کوشش بہت ساری سوچو بچار تو اس گل تے بن کے پہنچا کہ اس سود دا اصل جڑ مڈ یہ ساڈیاں بھڑیاں رسماں ہیں، جدوں اے ختم ہو جان گیا تو سود خود بخود ختم ہو جائے گا، آج بھڑیاں رسماں ختم کرو سود ختم ہوندا یا نہیں ختم ہوندا، گل بھی کوئی نہیں، تساں چھوڑو مدرے شدرے چھوڑو یہ پٹھے کام، شادیاں تے 20 تے 25 لاکھ لاونا چھوڑو، سود ختم تھیندا کہ نہیں تھیندا، یہ 20 لاکھ پٹھے کماں تے نہ لاؤ، اے خدمت خالق دے دیو، اپنے علاقے دے غریباں تے ونڈ چھوڑو، سود ختم ہوندا کہ نہیں ہوندا، سود دا کم ہوندا قوم دے اوتے رحم نہ کرنا، قوم دی مجبوری کول فائدہ اٹھاونا، اساں تے کمیٹی بنائی ہوئی خدمت خالق کمیٹی کہ اساں او غریباں نو اوکھے ویلے ادھار بھی نہیں انہوں دے حوالے کر دیتی جاندی، انہوں دی جتنی خدمت ہوندی ہے جتنا پیسہ ہوندا تاں جے مجبور کسے کو سود نہ اٹھائے، مجبور بندہ کسے کو تلے نہ لگے، غریباں دی چپ کر کے خدمت کر دیتی ونے، یہ سارے اقتدامات سود دے خلاف ہیں، باقی رہا اگر آج بھی کوئی دوسرے کماں دے وچ ودا تو میں انہوں دے کم از کم صرف نال ودا، اور اگر کوئی سود دے خلاف تاریخ چلائے گا تو میں اس دے قدم دے نال قدم بلا کے چلاں گا یا ایک قدم اگے چلاں گا، دوئے کام جتنے ہی فلائی ہیں میں یا انہوں دے پیچھے کھلاں یا انہوں دے برابر چلتا پیا دوئے کماں دے وچ، اور اگر سود دے خلاف کوئی چلے گا تو میں ایک قدم اگے چلاں گا، چلو تسی یہ کیڑی گل ہے، میں تو جتنی کوئی کوشش تھی میں تو کریں دا بدا، اے نہ کرو کہ جناب یہ سارے سودی اکٹھے تھی یہ سارے جواری اکٹھے تھی، اور نہیں یار اتنے دکاندار بھی موجود ہے، اتنے ہر شعبے زندگی دے 35 بندے سے اکٹھے تھی، اور سارے سودی کو نہیں ہے، سارے جواری کو نہیں ہے، سارے کاروباری لوگ ہیں اتنے بیٹھے ہیں، انہوں نے فیصلہ کیتا، اچھا کسی تے کوئی فیصلہ مسلط نہیں کیتا، اگر وہ فیصلہ بھی کہ دکاندار جانتے ہیں کہ نقصان ہے ساڑھے کان، مستری جانتے ہیں نقصان ہے ساڑھے کان، تو وقت کمیٹی نو سدن کسائی حضرات جانتے ہیں کہ ساڑھے کان نقصان ہے،
میں کوئی اس حق نہیں کہ میں کسائیاں دا نقصان کرائیں، لوہاراں دا نقصان کرائیں، دکانداراں دا نقصان کرائیں، یا کل کمیٹی کوئی ہور اجلاس کرے قبر کھٹن دو کوئی ریٹ مختص کریں، یا ٹرالیاں لیندے بھواں دے حوالے نال، یا ہن میرے کو اگلے داڑے میں ایک گھر گیا، میں اس بندے دا نام نہ لیندا، پپلاں چو جناب پپلاں چو اس دے دانے آئے نے، انہاں دی زمین ہے پپلاں والے پاسے، اور میں اس کو پوچھا میں کہ اس آکھا جی میں مزدہ 3500 روپیے دا کر کے آیا، جڑے بندے پپلاں نو جان دے نے نا انہاں کول پوچھو بھائی 20 تو اتے بوریاں کم از کم یا 20 بوریاں، میں ہن ساری گل یاد نہیں، 20 بوریاں یا 20 تو اتے بوریاں، وہ بندہ پپلاں چ لاد کے آیا مسجد تے اور 3500 روپیے لاد کے آیا، 3500 روپیے لاد کے آیا۔ تو حضرات محترم یہ سارے نظام چلتے پین، اس بھی تو کچھ نہ کچھ فائدہ پہنچے ہونا۔ اگر ساڈا بھون یار 3500 روپیے تو چسن والی فاٹک تو تلو لدیوے تو ساڈے کان افسوس کی گل تو ہے۔ میں یہ گل کرنی تو ٹرالی والے ویروں میری نہ کوئی مجھ نے نہ کوئی گاہ نے ویکو جانا بھائی یہ گاہیں تو مجھیاں والے نے کوئی پاس پہ کرنا، لیکن یہ ضابطہ بن ونجا، ساریاں کمیٹیاں بن ونجنا، سارے بندے بن ونجنا ان چیزاں والے پاسے، اور وہ بن کے ہر شعبے زندگی دے وچ جدوں ویکھنا کہ یہ پاسا زیادہ پہ ہوندا، 2-4 ٹرالیاں والے ایک وڈیرا بنا لینا، وہ وڈیرا اس کمیٹی دے بندے نال گل کریا بھائی محترم ساڑھے اترے تے گزارا نہیں تھی نا اترا اساں کرنا نے، مستری کے آخنا محترم ساڑھے اترے تے گزارا نہیں تھی نا اساں اترے کرنے نے، قبر کھٹن والے آخنا محترم ساڑھے اترے تے گزارا نہیں تھی نا ساڑھے اترا کرنا نے، ایک نظام اچھا بن ونجا، اور گل کوئی نہیں۔ اور اگر تساں آندے ہو کہ یہ طریقہ صحیح نہیں اور تہاڈی اکثریت ہے تو میں تواتی آکساں اپنے جڑے میرے ساتھی ہیں میں انہوں آکساں بھائی ٹھیک ہے جے نہیں صحیح تو تساں ہی وقت پیچھے ہٹ ونجو، تو انہوں نے اگے گزارش کرے ساں اللہ تعالیٰ جل جلالہ دی بارگاہ وچ دعا ہے رب تعالیٰ جل جلالہ سن آپس یکی دوئے نہیں بھلائیاں دے ہوتے اکٹھا ہون دی توفیق عطا فرمائے، یکی دوئے دے بارے دل اگر کوئی عداوت ہے بغض ہے تو اس نو ختم کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ سیانے آکھدن کہ غلط فہمیاں تد پیدا ہوندیاں جدوں بندہ کسی نو دور سے دیکھتا ہے یا غرور سے دیکھتا ہے، کسی نو دور سے بھی نہ دیکھا جائے اور غرور سے بھی نہ دیکھا جائے تو پھر بہت سی غلط فہمیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا کسی بولن والے نہیں بولن تو بعد پرکھیا کرو کہ بھائی یار ہو سکتا اے کوئی دشمنی دی وجہ تو نہ پہ بول دو ہوئے، سارے دی بھلائی دی وجہ تو پہ بول دو ہوئے، اور اگر یہ ساری چیزیں سارے لوگ اپنے اپنے ریٹ سستے کر کے تو چیزیں خود بخود سستیاں ہو ویسے، ہر معاملے چیزیں سستیاں ہو ویسے۔ اللہ تعالیٰ سے عمل دی توفیق